النفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم الخير. احباب گرامی، خواتین و ملت اسلامیہ، اللہ جل جلال رب العالمین احکم الحاکمین ارحم الراحمین کا بھی پایہ شکر و احسان ہے کہ اس رب الودود رب القدوس نے ہم فقیروں کو، ہم غریبوں کو یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام کے حقیقی مستحق نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے. آپ کے آل، اصحاب، ائمہ دین، محدثین، تابعین، اتباع التابعین اور تمام بزرگان دین صالحین کے اوپر اللہ کی رحمتیں، وسعتیں اور برکتیں ہوں. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے
کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ دنیا اپنے اختتام کی طرف، یعنی علامات قیامت، قرب قیامت کی نشانیاں چل رہا ہے، اور بہت سارے علامات اور نشانیاں چھوٹے بڑے ہمارے بیچ آئیں۔ انہی میں سے ایک بڑی علامت جسے فتنہ دجال کے نام سے قرآن و سنت میں یاد کیا گیا ہے۔ فتنہ دجال کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ قبل ازیں کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، ہمارے ڈاکٹر صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ سردی اور جہنم کی سردی، ہم اس قدر عیش پرست ہیں اور راحت پرست ہیں کہ اتنی مختصر سی سردی اور ٹھنڈی کی وجہ سے دینی مجلس تو دور کی بات ہے، پاس میں مسجد رہتے ہی ہمیں آنے کی توفیق نہیں ہوتی نماز میں۔ ایسے آدمی کو یہ جان لینا چاہیے جہنم میں جہاں تاپنے کے لیے اور سینکنے کے لیے آگ کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے، وہاں پر ایسی سردی کا انتظام کیا ہے کہ اس میں ڈالنے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اتنا ہوگا کہ ایک بھاری بھرکم جسامت والے انسان کو، جسم والے انسان کو ڈال دے گا تو بہت جلدی اس کا گوشت پوشت پگھل جائے گا اور زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے، سردی کی فطرت یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو جما دے، پانی کو پتھر بنا دے، برف بنا دے، مگر کیسی وہ سردی ہوگی آپ تصور کیجئے کہ اتنی مختصر سی سردی، جبکہ ہمارے پاس نہ جو ہے کشمیر والی سردی ہے، نہ ہمارے پاس جو ہے نارتھ انڈیا والی سردی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے ساؤتھ انڈیا کے اوپر کہ میں بتا نہیں سکتا، کہ مختصر سی سردی مزہ دینے کے لیے آتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا مزہ چکھ لو، اس میں بہت زیادہ تمہیں جو ہے ٹھنڈک کا احساس نہیں ہوگا، تمہارے پیر نہیں پھٹیں گے، تمہارے جو ہے پیروں میں سوجن نہیں آئیں گے، تمہارے جسم خراب نہیں ہوں گے، تم بیمار نہیں ہو جاؤ گے۔ اتنی بڑی سردی اللہ کے فضل سے یا نہیں ہے؟ مگر اس کے باوجود بھی ہماری یہ کیفیت ہے کہ ہم اس چھوٹی سی سردی کو لے کر کے دینی مجالس میں جانا تو چھوڑ ہی دیتے ہیں، یہ کہ ہم مسجد بھی نہیں جا پاتے ہیں۔ تو ایسے آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت بلکہ جہنم میں ایسی سردی کا انتظام کیا ہے کہ اس میں ڈالتے اس انسان کی خد و خال، اس کا گوشت پوشت گل جائے گا اور پگھل جائے گا، جبکہ سردی کی فطرت ہے کہ جما دے۔ مگر آپ اندازہ کیجئے کہ وہاں کتنی خطرناک سردی کا انتظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم کی سردی سے بھی اور جہنم کی گرمی سے بھی بچائے۔ تو باتیں چلی تھی ہماری، اب بیچ میں یہ جو فاصلہ، ڈسٹینس اور انقطاع ہو جاتا ہے، اس سے ذرا تسلسل جو ہوتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ ابھی مجبوریاں ہماری ایک دوسرے کی، تو بہرحال کچھ ہو سکتا ہے باتیں جو میرے پچھلے نشست میں آئی ہوں وہ بھی آ سکتی ہے۔ ہاں، تو باتیں چلی تھی چلتے چلتے کہ دجال، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جو واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ جب آپ نے اعلان کیا مسجد میں، تو مسجد میں لوگوں کو جمع کرنے کے بعد آپ نے دجال کے بارے میں ذکر فرمایا. آنے میں تاخیر ہوئی، سبب تاخیر یعنی ریزن لیٹ ہونے کا آپ نے بتلایا کہ میں کیوں مسجد میں لیٹ آیا. میں مسجد میں اس لیے لیٹ آیا کہ تمیم داری جو عیسائی تھا وہ مسلمان ہوا. انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، وہ واقعہ جو پچھلے نشست میں گزر چکا، یہاں تک کہ جب سمندری طوفان میں وہ بھٹکے تو چلتے چلاتے ایک جزیرے میں پہنچے. جزیرے میں پہنچنے کے بعد وہاں ایک دیوہکل اور ایک بھاری بھرکم شیطان کی طرح دکھنے والا ایک انسان جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا وہاں ملا. ان سے باتیں ہوئی. انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور نہروں کے بارے میں، دریائے فرات کے بارے میں، ملک شام یمن کے باغات وغیرہ کے بارے میں، وہ سلسلہ جو گزرا. تو ان تمام چیزوں کے بارے میں پوچھنے کے بعد اس نے یہ بتلایا کہ میں دجال ہوں اور مجھے عنقریب خروج کا حکم ملے گا. یعنی مجھے یہاں سے اب نکلنے کا حکم جیسے ملے گا میں ویسے ہی یہاں سے نکل جاؤں گا. یہاں تک باتیں میرے خیال سے آئی تھی. اور اس نے بتایا کہ جب میں نکلوں گا تو پورے 40 دنوں میں پوری دنیا کو میں اپنے زیر نگی کر لوں گا، پوری دنیا کو میں فتح کر لوں گا، پوری دنیا پر میں قابض ہو جاؤں گا. اس دجال سے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بچنے کی تلقین فرمائی، اور باقاعدہ اس دجال سے بیچ بچاؤ کا آپ نے اس کی دعا سکھلائی، اور آپ نے طریقہ کار بھی بتلا دیا کہ اس سے کیسے بچاؤ اختیار کرو گے. جبکہ اس کے پاس ایسی قوتیں، ایسی طاقتیں ہوں گی کہ اس سے بچنا، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی دجال کے بارے میں سنے گا تو سننے کے بعد کوئی بھی اس کی طرف دیکھنے اور جھانکنے کی کوشش نہ کرے. اس لیے کہ ایک انسان مومن مسلمان کہلائے گا، مگر دجال کی خبر سنتے اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے گا، اور جب جائے گا اس کے پاس تو ایسی شبہات کی چیزیں دیکھے گا، ایسی شبہے میں ڈالنے والی رنگین چیزیں دیکھے گا کہ اس کے بعد وہ اپنے ایمان پر اور اپنے نفس پر ضبط اور ربط اور کنٹرول نہیں رکھ سکتا ہے. وہ اس کے فتنوں کا شکار ہو جائے گا. اب اتنا خطرناک فتنہ ہوگا اور اس کی طاقت بھی اتنی بڑی ہوگی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روایات میں بیان فرمایا ہے. ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے کہا کہ جب دجال کا خروج ہوگا تو دجال کے خروج سے پہلے پورے قحط پڑ جائیں گے، اکال پڑ جائیں گے، غلے جات، کھانے پینے کی چیزیں، نہریں، دریائے، ساری چیزیں سوکھ جائیں گی. ایک روایت میں یوں ہے کہ دجال کے خروج سے پہلے آسمان اپنا 1/3 پانی روک لے گا، زمین بھی اپنے فصلیں 1/3 روک لے گی. دوسرا سال 2/3 بارش آسمان روک لے گا، نہیں برسے گی بارش، اور پھر اسی طریقے سے زمین بھی اپنے 2/3 فصلوں کو اگانا، گلوں کو اگانا چھوڑ دے گی. اور تیسرے سال بالکل سوکھا پڑ جائے گا، زمین میں پانی جذب ہو جائے گا، زمین پانی کھینچ لے گی، گلے جات اگانا چھوڑ دے گی، آسمان سے بارش نہیں برسے گا. اللہ اکبر. جب پوری طرح سے قحط پڑ جائے گا چاروں طرف،
تو اب دجال ظاہر ہوگا، اس بیچ دجال ظاہر ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی ایک خرق عادت کے ساتھ بھیجے گا، ایسی شکتی کے ساتھ بھیجے گا، ایسی قوت کے ساتھ کہ جو قوت ایک عام انسان کو نہیں دی جاتی ہے، نہ ہی وہ ایسی قوت کسی اور مخلوق کو ملی ہے، بلکہ دجال کو وہ عارضی قوت اس لیے ملے گی تاکہ دنیا والے اس آزمائش سے آزمایا جائے اور اس دجال کانا کے ذریعے سے دوسروں کو، دنیا والوں کو آزمایا جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ قوت دے گا۔ گویا کہ یہ ایک فتنہ ہے، یہ ایک علامات قیامت ہے جس کے بارے میں قرآن مقدس میں بھی اشارہ فرمایا کہ لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانہا خیرا، اور حدیث مبارکہ میں غالباً میں نے وضاحت بھی کیا تھا کہ 3 ایسی چیزیں ہیں جن کے ظہور کے بعد ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، نہ ہی وہ انسان جو پہلے نیک عمل نہیں کرتا تھا اب اگر وہ دیکھ کر کے نیک عمل کرنے کی کوشش کرے تو اس کے وہ نیک اعمال بھی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ تو ان میں سے ایک دجال بھی ہے۔ تو دجال پورے آب و تاب کے ساتھ نکلے گا۔ ایک تو یہ کہ آپ نے اس سے بچاؤ کے لیے دعائیں بھی سکھلائی ہے۔ اب وہ ساری دعائیں اگر میں بتاتے بیٹھوں یہاں تو پھر بہت وقت درکار ہوگا۔ دعائیں فتنہ دجال سے پناہ مانگنے کی تشہد میں ہے، سلام پھیرنے کے بعد میں ہے، سلام پھیرنے سے پہلے ہے، اس کے علاوہ کئی اور روایات ہیں، کئی دعائیں ہیں جو ہم دعا کی کتابوں سے رجوع کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے یاد کر کے وہ دعاؤں کا ورد کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک روایت مسلم شریف میں آپ نے بیان فرمایا من حفظ 10 آیات من سورة الکہف فقد عصم من الدجال۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے سورۃ الکہف کی، وہی سورۃ الکہف جو 15ویں پارے میں ہے، کچھ صفحات 16ویں پارے پر بھی مشتمل ہے، مگر 15ویں پارے کے آدھے سے یہ سورہ شروع ہے۔ اب یہ ہر جمعہ کو پڑھنا مسنون ہے، اور کتنا بڑا فائدہ ہے، بہت بڑا اس کا فائدہ ہے۔ آپ صرف 2 لفظوں میں یوں سن لیں کہ جو انسان سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے تو زمین و آسمان کے برابر، اور اس جمعہ سے لے کر کے اس جمعہ تک اس کے لیے نور ہی نور اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے، نور ہی نور بنا دے گا۔ تو اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اب اسی مقدس سورہ کے اندر یہ 10 آیتیں ایسی ہے کہ جس طاقت کے سامنے بڑی بڑی طاقتیں، ایٹمی طاقتیں بھی ہیج ہو جائیں گی، اس طاقت دجال سے عام انسان بچ نہیں سکتا، اس کی طاقت کے زیر سایہ آ جائے گا عام انسان، اور عام مخلوقات اس کے قابو اور اس کے قابض ہو جائیں گے، اس کے بس میں آ جائیں گے، گویا کہ اس سے ٹکرانے کی جرات کسی میں نہیں ہوگی۔ ہاں وہ لوگ ہوں گے جن کے سینوں میں ایمان کا نور منور ہوگا، جن کا سینہ ایمان کی روشنی سے مجلہ اور مصفہ ہوگا، ایسا آدمی فتنہ دجال سے بچ سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس روایت کے اندر بیان فرمایا ہے کہ فتنہ دجال سے وہ آدمی بچے گا جس نے سورۃ الکہف کی 10 آیتیں یاد کر لیے ہوں۔ من حفظ 10 آیات من سورۃ الکہف، سورہ کہف کی 10 آیتیں جو یاد کیا ہو، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف یاد کر کے چھوڑ دے، بلکہ اس کو پڑھتا رہے، اور یہاں تک کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں سمجھ لیں گے کہ بھائی یہ تو بہت اچھا ہے، بہت چھوٹ، بہت رعایت، بہت مراعات، سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد کر لیں گے۔ دوسری روایت میں ہے وہی مسلم شریف کی کہ سورۃ الکہف کی آخری 10 آیتیں، تو بہتر ہے کہ 10 شروع سے 10 آخر سے یاد کر لیں، بہت اچھا ہے۔ مگر اگر وہ نہیں ہو رہا ہے، چونکہ ہمیں دنیا بھر کے گانے، دنیا بھر کے قصے کہانیاں، دنیا بھر کے جو ہے ہنسیوں کے شو میں جو چلتے ہیں وہ سب کامیڈی کے چٹکلے اور یہ اور وہ سب ہمیں یاد رہتا ہے، مگر اگر یاد نہیں رہنے والی کوئی چیز ہمارے لیے ہے تو وہ قرآن کی آیتیں ہیں، وہ نبی کی حدیثیں ہیں، جس سے ہمارے جسم و جان اور روح کی حفاظت ہوتی ہے۔ ہم ایسی چیزوں کی حفاظت، ایسی چیزیں ہم یاد نہیں کر پاتے، نہ اس کا ورد کر سکتے ہیں۔
اب یہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ہم اپنے ضمیر سے پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم سے کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ قرآن کی صورتیں کیوں یاد نہیں ہو رہی؟ نبی کی حدیثیں، دعائیں جو ہمارے بچاؤ کا ذریعہ ہے بہت بڑا، کیوں یاد نہیں ہو رہی؟ اب اپنے آپ سے پوچھیں، دھکے دیں اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں۔ نہ جانے اپنی حفاظت کے نام پر دنیا میں کیا کیا انسان کرتے پھرتا رہتا ہے۔ دجال کے ماننے والے، دجال کے پیروکاروں کے تلوے دھل دھل کر پیتے ہیں لوگ۔ خالی یہ کہہ دے کہ تمہاری اس بیماری سے اس چیز میں شفا ہے، بس یہ نہیں دیکھے گا یہ کون ہے سامنے والا۔ اگر ضرورت پڑے تو اس کا پیر دھل کے پیے گا۔ وہ اگر کوئی ایسی رہنمائی کرے جو انتہائی مکروہ، ناپسندیدہ اور مبغوض ہے تو اسے بھی وہ اپنانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ مگر ہر پریشانیوں کا حل اللہ اور اس کے رسول نے کلام مقدس میں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ مطہرہ میں بتلا دیا ہے، ہم اسے نہیں اپناتے۔ کیوں نہیں اپناتے؟ اب اپنے ضمیر کو دھکے دیں، اسے جھنجھوڑیں اور پوچھیں، اسے جھنجھوڑیں اور پوچھیں۔ تو سورہ کہف کی جو 10 آیتیں یاد کر لے گا، 10 آیتیں یاد کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دیگر ارکان اسلام، شاعر اسلام کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ یعنی اسلام اصول و ضوابط اور قوانین، جو قانون ہے، جو اسلام کے اندر جو احکامات و تعلیمات ہے، ان احکامات و تعلیمات کو فالو بھی کرنا ہے، ماننا بھی ہے، تبھی یہ یاد کی ہوئی صورتیں کام آئیں گی اور آیتیں۔ ورنہ آپ دن بھر پورے قرآن پڑھتے رہیں، آپ کی زندگی میں اس کا عمل نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ خالی یہ پڑھ لیے رسمی طور پر۔ آج ہماری حالت یہی ہو گئی ہے کہ ہم دعا بھی پڑھ رہے ہیں، ادھر جو ہے باتیں بھی کر رہے ہیں اور دوسرے کاموں میں ہیں۔ ہاں، بعض دفعہ تو ہمارا موبائل چلتا رہتا ہے، ہم ذکر بھی کرتے رہتے ہیں، ٹی وی ادھر اسکرین پر ہماری نگاہ ہوتی ہے اور ہمارا ذکر ادھر چلتے رہتا ہے۔ اے اللہ کے بندے، نہ اس کا کوئی آپ کو فائدہ ہوگا، نہ کچھ ہونے والا ہے۔ اس لیے کہ دعا تو دل سے ہوتی ہے، آپ کے دل سے جو صدا نکلتی ہے رب العالمین کے عرش سے جا کے وہ ٹکراتی ہے، مگر آپ کی زبان یہاں بڑبڑ بڑبڑ کر رہی ہے، آپ کا دل تو نہیں بول رہا ہے۔ نہیں، آپ کا دل اور ذہن تو ٹی وی کے اسکرین پر، موبائل کے اسکرین پر لگا ہوا ہے۔ تو غرض یہ کہ پوری روحانیت کے ساتھ اور پورے دل سے، اندر سے اسے پڑھنا ہے، جس سے آپ کا دل مطمئن ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا ذہن دماغ بھی مطمئن نہیں رہتا، ہمارا دل بھی مطمئن نہیں رہتا، پرسکون نہیں رہتا ہے۔ بہر صورت آپ لوگ آتے ہی ہیں لیٹ میرے بھائی، تو نیند آئے گی، ظاہر سی بات ہے نہیں؟ آپ لوگوں کو نیند آئے گی، ظاہر سی بات ہے، جب لیٹ آئیں گے۔ دن بھر تھکے باندھے رہتے ہیں، اسی لیے آپ لوگ جلدی آ جایا کریں گے تو ہم بھی جلدی آ جائیں گے۔ آج میں سوچا کہ سب انتظار کر رہے ہوں گے، لیکن یہاں آ کے دیکھا تو کوئی کسٹمر ہی نہیں ہے، دکاندار آ کے خالی بیٹھا ہوا ہے۔ بہرحال تو فاتحہ واتحہ کے تب تک شروع کیے۔ تو غرض یہ کہ پہلے آئیں گے تو فائدہ ہوگا آپ کا، کیونکہ ان چیزوں کو ہم نے بہت لائٹ لے لیا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ رسمی تقریریں ہوتی ہے، چلتے رہتا ہے نا۔ تو یہ رسمی تقریریں نہیں ہیں اللہ والو۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ دجال اس وقت نکلے گا جب ممبر و محراب سے، اسٹیج سے، کرسیوں سے اور مسجدوں سے، مجلسوں سے دجال کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ آج بہت سارے لوگ سوچتے ہیں، جب ایسے ٹاپک پر ہم بیان کرتے ہیں تو بہت لوگ پوچھ بھی ہیں، صاحب ابھی اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب دجال کے جوتے پڑیں گے تب یاد آئے گا کہ اب اس کی ضرورت تھی، ہے نہیں؟ ابھی تو دجال کے جوتے پڑ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے دجال، اور دجال کے جو اصول ہیں اور دجال کے جو قانون ہیں، اس کا جو کچھ ہونے والا ہے، آج بالکل ہمارے اوپر وہ چیزیں رائج ہیں۔ اب میں ادھر تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، کیونکہ اس کے لیے اور وقت درکار ہو جائے گا کہ دجال کے کیا قوانین اس وقت ہیں۔ بہت ساری دجالی چیزیں ہیں جو ہم کرتے ہیں خود، مگر ہمیں وہ معلوم نہیں ہوتا۔ اب میں اتنا ڈیپ میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ بہت گفتگو ہماری لمبی ہو جائے گی، ویسے بھی کوئی کم لمبی نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، اب بیزارگی مجھے بھی آ رہی ہے اور ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو بھی آتی ہوں گی، تو اللہ رحم فرمائے۔ تو دجال اس وقت نکلے گا جب اس کا ذکر چھوٹ جائے گا، لوگ اس سے غافل ہو جائیں گے۔ ہاں، اور ایسی ہمارے بیچ چیزیں نکل رہی ہے
کہ دجال تو ایک تو بدصورت ہوگا, ایک خوفناک ہوگا, انتہائی بھونڈی صورت کا, انتہائی خوفناک دکھے گا, وہ شیطانی شکل کا رہے گا. مگر آج ہمارے سامنے اس کے جو الاکار ہیں, اس دجال سے نیڈر بنانے کے لیے ایک سے ایک ایسی چیزیں نکلی ہے کہ بڑی سے بڑی خوفناک سے خوفناک شکل و صورت والی چیزیں ہمارے بچے بڑے بے جگری کے ساتھ دیکھتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو بھائی ڈرپوک بناؤ, بچوں کو ایسا بناؤ ویسا بناؤ, مگر ہمارے کھلونے, ہمارے جو کارٹون ٹی وی پر, ہمارے موبائل پر جو آتے ہیں, وہ میوزک سے خالی نہیں, اس کی صورت اچھی نہیں, اس کی شکل اچھی نہیں. ایک آنکھ والا تو کوئی لنگڑا ہے, تو کوئی گونگا ہے, تو کوئی کچھ ہے, مگر یہ کہ کارٹون ہے, دیکھ رہا ہے, ارے بچہ کھیل رہا ہے, کھیلنے دو. یہ سب انٹرنیشنل پلاننگ ہے جس سے ہماری نسلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے. ہم سوچتے نہیں ہیں. آج چھوٹے سے چھوٹے کھلونے اگر نکل رہے ہیں, اس میں بھی میوزک ہے, اس میں بھی ایسی آوازیں فٹ کیا ہوا کی آوازیں, تاکہ پہلے سے نیڈر ہو جائے. میں قطعی یہ نہیں کہتا ہوں کہ نیڈر نہ بنایا جائے, کیونکہ اللہ کا مومن بندہ ڈرپوک نہیں ہوتا ہے. آپ مومن بنا دیں اپنے بچوں کو, صحابہ کی کہانیاں سنائیں, صحابہ کے قصے سنائیں, صحابہ کی زندگیاں سنائیں. ہمارے بچے بے خوف ہو جائیں گے, نیڈر ہو جائیں گے. یہ کارٹون وٹون سے نیڈر بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت بڑی انٹرنیشنل پلاننگ ہے کہ ہماری نسلوں کو جو ہے تباہی کے دہانے پر لانے کے لیے. آج اگر میوزک کے بغیر کوئی موبائل آپ بچے کو دیکھتے کتنے دیر تک رکھتا ہے بچہ موبائل ہاتھ میں, نہیں رکھے گا. آپ کا کیا یاد ہی بنا دیا. بالکل اسی طرح میں وہ مثال دینا چاہوں گا کہ جیو کا سیم نکلا تھا نا, سیم کتنے دنوں تک فری دیا تھا, پہلے 3 مہینہ دیا, پھر بڑھایا. میں تو لیا نہیں تھا 3 مہینے تک, لیکن بعد میں بھی لیا. میں دیکھا کہ کچھ خراب, میں تو میرے ذہن میں ایک ہی بات آئی کہ بھئی یہ فری کیوں دے رہا ہے, کچھ تو ضرور یہاں مسئلہ ہے. اور ابھی آدھار کارڈ لگ رہا تھا, تو پہلے اس نے کیا کیا, یہ بزنس کرنے کا یہ آئیڈیا ہے, اس کو پہلے لوگوں کو عادی بنا دیا. ارے اس موبائل انٹرنیٹ فری سیوا میں لوگوں نے وہ حرکتیں کی جو کبھی ذہن و دماغ میں بھی نہیں آیا تھا. ایسے لوگوں نے حرکتیں کی کہ جس کے بارے میں گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. کیوں؟ یہ سب دجالی فتنے تھے کہ لوگوں کو اس کا عادی بنایا گیا. آج 700-800 روپے کا مہینہ ریچارج کراتا ہے, مگر اسے کوئی خوف نہیں ہوتا, کوئی اکتاہٹ نہیں, اور کوئی اسے پریشانی نہیں. بچہ ہے تو ماں بھی دیتی ہے, باپ بھی دیتا ہے, اگر باپ ہے تو خود ریچارج کرتا ہے. مگر وہی پہلے 10 روپے کا ریچارج کرتے ہوئے آدمی کو ایک ہچکچاہٹ محسوس ہوتی تھی, ایک جو ہے اندر سے خوف سا محسوس ہوتا تھا. مگر اب انٹرنیٹ کے بغیر کوئی جی بھی نہیں سکتا, نہ بچہ, نہ بوڑھا, نہ جوان, نہ مرد, نہ عورت. اس کا ہم سفر نہیں رہ چلے گا. میاں کے لیے بیوی نہیں, بیوی کے لیے میاں نہیں. اگر موبائل انٹرنیٹ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, اگر وہ نہیں ہے, سب ہے, پھر بھی وہ بھری مجلس میں وہ تنہائی محسوس کرے گا کہ نہیں بھائی یار یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں. آج اسی لیے رشتوں سے لذت اٹھ گئی ہے, رشتوں سے محبت ختم ہو گئی ہے, رشتوں میں ربط نہیں رہا, تعلق نہیں رہا. اب آیا ہے مہمان, آئے ہیں, بیٹھے ہیں, مہمان لے کے بیٹھے, وہ ادھر بیٹھے ہیں, ہاں سن رہا, وہ بھی سن رہا ہے بیچارہ. لاسٹ میں وہ بھی اکتاتا ہے, بیٹا کسی کو یہاں کسی سے تعلق ہی نہیں ہے, چلو اپنا اپنا موبائل زندہ باد ہے. آج آپ ذرا تصور کریں. اب میں ادھر آنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن آنا ہی پڑا کہ کتنا بڑا گیم تھا کہ پہلے لوگوں کو عادی بنایا بری حرکتوں کا, اور پھر چلتے چلاتے, کیونکہ یہ دماغ صرف وہاں سے نہیں ملتا ہے. یہ دماغ ایک آدمی کا نہیں ہے, بہت, میں نے کہا نا, یہ انٹرنیشنل دماغ ہے کہ یہ شیاطین کے پیروکار ایک جگہ بیٹھ کر کے
ریسرچ کرتا ہے کہ کیسے کرنے سے لوگ گمراہ ہوں گے, کیسے کرنے سے لوگ اس راستے پر آئیں گے, اس پلیٹ فارم پر لوگوں کو کیسے جمع کریں گے. اللہ اکبر. اور یوں ہوا کہ عادی بنا دیا گیا. اب رات بھر سونے والا, رات بھر تہجد پڑھنے والا, موبائل لے کر کے 1 بجے تک 2 بجے تک وہ پڑا ہوا ہے بستر میں, مگر دیکھتے دیکھتے ہاں کرتے ہوئے سو گیا. اب بعد میں پتہ چلا, صبح اٹھا تو فجر کا پتہ ہی نہیں. ظاہر سی بات ہے, کوئی 2 بجے 3 بجے سوئے گا تو اسے فجر کہاں ملے گا, وہ تہجد تو درکنار, اسے کہاں ملے گا. تو پتہ چلا کہ بھائی موبائل تو چل ہی رہا ہے, دوسرے لوگ سن رہے ہیں کہ بھائی سوچ رہے ہیں کہ وہ چل رہا ہوگا, کچھ دیکھ رہے ہوں گے یا کسی کا الارم بج رہا ہوگا. تو کس قدر لوگوں کو عادی بنایا گیا. در حقیقت یہ سب کے سب ایک بہت بڑا گیم تھا جو لوگوں کو اس اسٹیج پر لانے کے لیے, اس اسٹیج پر لانے کے لیے. آپ دیکھیں یہ کتنا, اس سے فائدہ بھی ہے, لیکن ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگان کرتے یہ تھے کہ اگر دشمن ہمارے خلاف کوئی ہتھیار بھی بناتا تھا نا, تو یہ ہمارے اسلاف یہ کرتے تھے کہ اس کا ہتھیار ہم اسی کے خلاف کیسے استعمال کریں. اور دشمن نے یہ بڑا ہتھیار بنایا, باقاعدہ اس کے لیے میٹنگ ہوئی بڑے پیمانے پر, اور اس ہتھیار کو تیار کیا گیا. اس نے تیار کیا تھا ہمیں تباہ کرنے کے لیے, مگر ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ اس ہتھیار سے اس کا جو منصوبہ ہے, اس کی جو پلاننگ ہے, ہم اس کو ڈسمس کر دیں, اس کو ڈسمس کریں, اس کو خراب کریں. مگر ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم نے ہم نے وہی کیا جو اس کو مطلوب اور مقصود تھا. چونکہ وہ سب کے سب دجال کے پیروکار ہیں. ابھی آگے چل کر کے وہ حدیث مبارکہ میں بیان کروں گا کہ دجال کے پیروکار کون ہیں, دجال کے ماننے والے کون ہیں, دجال کے ساتھ کون ہوں گے, دجال کا ساتھ دینے والا کون ہوگا. تو در حقیقت یہ دجال کے چیلے اور چمچے جو اتنی بڑی پلاننگ کر کے لوگوں کو دینی بے راہ روی کا شکار کیا. اور آج سب سے زیادہ اگر دیوانہ, پاگل, مجنوں کوئی ہے تو مسلمانوں کی اولاد ہے, مسلمانوں کی اولاد ہے. بالکل میں یہ 2 ٹوک کی بات بولتا ہوں. کسی کو اعتراض ہے تو مجھ سے ملے کہ بھائی آپ نے غلط کہا یہ بات. آوارہ گردی مسلمان, ٹک ٹاک, فلانے چلانے, پتہ نہیں کتنے ایپ سے نکلے, سب میں ایک سے ایک اسٹائل. ارے مرد تو مرد رہا, بچہ تو بچہ رہا, بچیاں اب جو ہے ننگی صورت لے کر کے, ننگے جسم لے کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں. یہ کہاں سے آیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا صرف ایک ظاہری فائدہ ہے, تھوڑا ہم فائدہ دیکھتے ہیں, مگر وہ کہاں سے, کس چیز کے لیے تیار کیا گیا ہے, کب کے لیے, کس کے لیے, وہاں تک اس کی گہرائی تک ہم نہیں جا سکتے. تو ہمیں چاہیے تھا کہ بھائی ہم ایسا کریں کہ اس کا صحیح استعمال کر کے, ہمارے پاس قرآن تھا, سنت تھا, دین کی باتیں تھی, ساری چیزیں تھی, ہم یہ ساری چیزوں کو مثبت طریقے سے اس سے سن سکتے تھے, دیکھ سکتے تھے اور دنیا والوں کو دکھا سکتے تھے. نبی کی سنتیں شیئر کر سکتے تھے, نبی کی سیرت شیئر کر سکتے تھے, صحابہ کے حیات طیبات شیئر کر سکتے تھے, صحابیات کے کردار مبارکہ اور مقدسہ کو ہم شیئر کر سکتے تھے, اور قرآن کی آیات و تفاسیر ہم شیئر کر سکتے تھے. لیکن یہ سب ہم نے بہت دیر کر دیا جب ہم نے میوزک کا دل دادا اور خوگر دنیا کے نوجوانوں کو, مسلمانوں کے بیٹے اور بیٹیوں اور نونہالوں کو بنا دیا. اس کے بعد ہماری عقلیں کھلی, جب عقلوں کے اوپر پرت اور پرت کے اوپر پرت پڑتے گئے, یہاں تک کہ 70 سے زائد جب پردے پڑ گئے, تو ظاہر سی بات ہے اب کسی وہ ہتھوڑے لے کر کے مارو گے اور سبل لے کر کے مارو گے تب بھی وہ پرت پھٹنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ وہ جذب ہو چکا ہے, وہ راسخ ہو چکا ہے, وہ مضبوط ہو چکا ہے, اب اسے کوئی پھاڑنے والا نہیں. وہ بہت دیر سے پھٹے گا. جب تک وہ کھلے گا پرت, جب تک وہ پھٹے گا اور ہٹے گا, تب تک ہمارا کام پورا ہو گیا ہوگا. اور ہو رہا ہے, بالکل یہی ہو رہا ہے. ہمیں چاہیے تھا کہ اس کا بنا ہوا تیر
ہم اسی کے خلاف استعمال کرتے تھے، اس کا بنایا ہوا زہر ہم اسی کے خلاف استعمال کرتے تھے. لیکن چونکہ ہم نے اسلاف کی تاریخ پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنے بزرگوں کے حیات مبارکہ کے وہ جو ہے مبارک قصے اور کہانیاں پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا، ان کی حیات مبارکہ اور ان کی زندگی، ان کے سوانح ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنی تاریخ سے اپنا رشتہ توڑ لیا. اس لیے یہ ساری چیزوں کے اتنا جلدی ہم شکار ہو جا رہے ہیں. اتنی جلدی جو شکار ہو رہے ہیں ان تمام خرافات اور دجالی فتنوں کے، یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے. اور بالکل انسان دن بدن بے حس ہوتا چلا جا رہا، بے حیا ہوتا چلا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ بے حیائی کی یہ سارے راستے انہوں نے کھول دیے. پہلے فری سیوا کر کے لوگوں نے سمجھا رہے کیا امبانی، کیا فلانی، کیا چلانی، ارے کیا دلدار آدمی ہے، کیا کیا. ارے دلدار نہیں ہے وہ، تیرے دینداری کو کھینچ رہا تھا، تمہاری زندگی کو برباد کر رہا تھا، تمہاری نسلوں کو تباہ کر رہا تھا اور آج تباہ کیا. اسی لیے مسلمان اتنا کمزور ہے ہر اعتبار سے. ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے پاس مال نہیں ہے، مال ہے مگر چونکہ ایمان نہیں ہے تو اس میں برکت نہیں، اس میں قوت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کھینچ لیا ہے. تو ان فتنوں سے بچنے کے لیے ابھی بھی ہمارے پاس صرف واحد طریقہ ہے، جس طریقے کا استعمال کر کے ان شیطانی اور دجالی فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، وہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. ہم اسٹائل، وضاقتہ، انداز، طور طریقہ وہی اپنائیں جو دینی شعار میں سے ہو، دیندار لوگوں کا ہو، جو ہمارے اسلاف اور بزرگان دین کا تھا. مگر چونکہ ہم نے سب کچھ بدل لیا ہے اور بالکل یہ جو اب تقریباً 90% سے زائد لوگ دجال کی جو چیز مطلوب ہے دجال کو، اس رنگ ڈھنگ میں لوگ ڈھل چکے ہیں، اس رنگ ڈھنگ میں ڈھل چکے ہیں. میں اپنی باتوں کا خلاصہ بتا رہا ہوں کیونکہ میں اور گہرائی میں نہیں جانا چاہتا، کہ رنگ ڈھنگ میں بالکل گھل چکے ہیں. اور ایسے لوگ اب دجالی فتنے سے مشکل ہے کہ بچ سکتے. اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو آپ دین اسلام اور شریعت کا پابند بنائیے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اور باقاعدہ ان آیتوں کو یاد کرائیے جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے پیغام دیا ہے کہ اس فتنے اور اس طاقت سے کوئی بچ تو نہیں سکتا، البتہ وہ لوگ بچ سکتا ہے جو قرآن کے سورۃ الکہف کی یہ 10 آیتیں یاد کرے گا، اس کی تلاوت کرے گا، اسے پڑھے گا، اسے سمجھے گا. ایسے آدمی بچ سکتا ہے. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے قرآن یاد کرائیں اپنے بچوں کو، قرآن یاد کرائیں اپنی نسلوں کو، قرآن یاد کرائیں اپنے آنے والی اس بگڑ جانے والی نسلوں کو راستے پر لائیں، قرآن کے ذریعے سے لائیں. نہیں تو پھر ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. آج ہماری اولاد نافرمان ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو قرآن سے کاٹ دیا ہے، قرآن سے دور کر دیا ہے. اب دجال کے حوالے ہم نے کر دیا ہے. اس کے بعد نبی نے جو دعائیں سکھلائی ہے وہ سب یاد کرائیں، نہیں تو پھر ہمیں دجال کے فتنے سے کوئی بھی بچا نہیں سکتا. تو آپ نے فرمایا جو سورۃ الکہف کی 10 آیتیں شروع کی یاد کر لے گا فقد عصم من الدجال، وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا. دجال کا فتنہ اس پر کوئی بھی اثر نہیں ہوگا. اور آج بھی دیکھ سکتے ہیں وہ لوگ جو قرآن سے چپکے ہوئے ہیں، قرآن سے لگے ہوئے ہیں، قرآن کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے بولے تو خالی اس کو ہر وقت صبح شام دن دوپہر میں 2 بار سینے سے لگا لیں گے، ہونٹ سے لگا لیں گے اور پیشانی سے، تو اس کا مطلب قطعی وہ نہیں ہے. بلکہ قرآن کو پڑھے اور اس پر عمل جو کرے، ایسا آدمی آج بھی ہر طرح کے فتنوں سے تقریباً محفوظ ہے. مگر اس کے لیے بھی آزمائشیں آتی ہیں. تو اتنا شدید فتنہ ہوگا اللہ والوں، اتنا شدید فتنہ ہوگا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مرے قنات سے جب دجال کا گزر ہوگا تو اس کے ساتھ بہت ساری عورتیں ہوں گی، بہت ساری عورتیں. یہاں تک کہ لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوگا، یہ بات میں اب بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں،
حدیث مبارکہ کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جاتا ہے۔ تو جب مر قنات سے گزرے گا تو لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ دجال آ گیا ہے، تو وہاں سے لوگ بھاگے بھاگے اپنے گھروں کو جائیں گے، اپنے گھروں کو جائیں گے، اور اپنی بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھو، ماں، بیوی سب کو رسیوں سے باندھ دیں گے۔ کیا کریں گے؟ جانوروں کی طرح رسیوں سے باندھ دیں گے۔ لوگ بھاگتے ہوئے اپنے گھر آئیں گے اس فتنے کو دیکھ کر کے، اور اپنی ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھو سب کو رسیوں سے جکڑ دیں گے۔ کس لیے جکڑیں گے؟ اس لیے جکڑیں گے کہ عورتوں کی کثرت ہوگی دجال کے لشکر میں۔ دجال کے لشکر میں عورتوں کی کثرت ہوگی، بے شمار عورتیں دجال کے ساتھ لگ جائیں گی۔ آج میں کہہ دوں یہ بات تو غلط نہیں ہوگی کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ جو فتنہ ابھرا ہوا ہے وہ عورتوں کا فتنہ ہے، وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ آپ جب سڑک پر نکلتے ہیں تو خالی ایک بار سرسری نگاہ ڈالیے، میں سمجھتا ہوں مرد سے زیادہ عورتیں ملیں گی، اور ایسی مطلب ہے کہ ننگے دھڑنگے لوگ، ننگے دھڑنگی عورتیں ملیں گی جن کے جسموں پر لباس انتہائی مختصر ہوگا، جس کو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ننگی عورتوں سے تعبیر کیا ہے۔ ایسے فتنے عورتوں کے ملیں گے آپ کو۔ اور اب تو بھائی یہ ماڈرن زمانہ ہے، ماڈرن دور ہے، یہاں تو ہماری مسلمان بہو بیٹیاں بھی، مسلمان بہنیں بھی ایسے برقعے پہننے لگے جس برقعے سے دجال خوش ہوگا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو برقعے دجال کے لشکروں نے ایجاد کیا ہے، جس سے اس کے جسموں کے خد و خال اور نقش و نگار پورا واضح ہو جائے، نظر آ جائے، میں تو دو ٹوک یہ بات کہتا ہوں کہ ایسا برقع حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مفتی آ کر کے مجھ سے بات کرے، کہے کہ آپ نے کیوں حرام کہا ہے، تب میں اسے جواب دوں گا۔ ایسا لباس حرام ہے، اور بلکہ وہ عورت بھی جہنمی ہے، گرچہ وہ برقع پہنی ہوئی ہے۔ نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات کے تحت، اس مسلم شریف کی اس حدیث مبارکہ کے تحت وہ عورت بھی ننگی ہے جس نے چست برقع پہنا ہے، اس کے جسم کے نقش و نگار واضح ہوتے ہیں۔ یہ جہنمی عورت ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ جہنمی کی دو قسمیں میں نے ابھی نہیں دیکھی ہے، وہ بعد میں آنے والی۔ ایک قسم یہ عورت ہوں گی کہ لوگوں کو اپنے طرف متوجہ کریں گی، گویا کہ یہ عورت بھی ننگی ہے، چاہے وہ کسی حاجی صاحب کی بیٹی رہے یا کسی بڑے نمازی صاحب کی بیٹی رہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی ہو، اگر ایسا برقع پہنا ہے تو میرے رب کی قسم، رسول کی زبان میں وہ ننگی ہے، وہ جہنمی ہے، جہنمی ہے، جہنمی ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں چیک کیا کریں، اپنی بیٹیوں کی حفاظت کیا کریں، چونکہ عورتوں کا مزاج بڑا شارٹ کٹ ہوتا ہے، وہ تھوڑی تھوڑی چیزوں میں خوش ہو جاتی ہے۔ اگر میک اپ کی تھوڑی سی چیز مل جائے، کھانے کی تھوڑی سی چیز مل جائے، آسائش کی تھوڑی سی چیز مل جائے تو وہ وہیں ایک دم مگن ہو جاتی ہے اور فوراً بہک جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے بتلایا تھا غالباً کہ یہ جو ایک سال میں ہزاروں ہزار مسلمانوں کی بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے تحفے، تحائف، قلم، پین اور یہ وہ میں پھنس کر کے اپنے آپ کو غیروں کے حوالے کر دے رہی ہے، صرف چھوٹے چھوٹے تحفے کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے۔ اب بتلاؤ یہ لوگ میک اپ کے چھوٹے سے سامان، تھوڑے سے سامان، ایک قلم، ایک کاپی، ایک کتاب کے ذریعے جو اپنے ایمان کو، اپنے دین، اپنے دھرم، اپنے ریلیزن، اپنے ماں باپ، اپنے کنبہ قبیلہ، رشتہ دار، یار، گھر بار سب چھوڑ کر کے چلی جاتی ہے۔ اب آپ ہی بتلائیے ایمان والو، اللہ کے مومن بندو، آپ بتلاؤ کیا ایسے آدمی دجال کے پاس، جس کے پاس جنت بھی جہنم بھی، جس کے پاس دنیا کی آسائش کی چیزیں بھی، خوبصورت حسن و جمال بھی، ساری چیزیں ہوں
ہوں گی، کیا وہ دجال کے فتنے سے ایسی عورتیں بچ سکتی ہیں؟ بولیے ایمان سے، کوئی نہیں بچ سکتی ہے، کبھی نہیں بچ سکتی ہے۔ جو چھوٹی چیز میں اپنے ایمان کو فروخت کر دے، ایسی کوئی بھی عورت دجال کے فتنے سے نہیں بچ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ عورتوں کی تعداد کی اتنی کثرت ہوگی، اتنی کثرت ہوگی، اللہ اکبر، سبحان اللہ جل وعلا، اتنی کثرت ہوگی کہ یہاں تک کہ وہ لوگ جب دیکھیں گے کہ دجال کے ساتھ عورتوں کے جھنڈ جماعت کی جماعت جا رہی ہے، لوگ یہ منظر دیکھ کر کے بھاگتے بھاگتے اپنے گھروں میں جائیں گے اور مارے ڈر کے کہ کہیں ہماری عورتیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پھوپھو خالہ کہیں یہ دجال کے ساتھ جا کر کے نہ مل جائے، اس کو رسیوں سے سختی کے ساتھ جکڑ دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ والو، اب اندازہ کیجیے کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے، آج بھی چھوٹے چھوٹے ان چیزوں کو لے کر کے جو ہے اپنے ایمان اور ساری چیزوں کو بیچ دے رہی ہیں، وہاں وہ بڑی چیز جب دیکھے گی تو اپنے آپ کو نہیں سنبھال پائے گی۔ بہرحال قصہ مختصر، آئیے ہم ادھر چلتے ہیں کہ دجال جب وہاں سے نکلے گا، دجال یخرج الدجال من ارض بالمشرق یقال لها خراسان ومعه كأن وجوههم المجان المطرقة، صحیح سنن ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، اور مسلم شریف کے اندر بھی اسی طرح کی روایات موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دجال نکلے گا، دجال زمین کے ایک ایسے حصے سے نکلے گا جو زمین کے مشرقی جانب ہے۔ یخرج الدجال من ارض بالمشرق یقال له خراسان، خراسان سے نکلے گا، ایران سے، اصبہان سے۔ اس کے ساتھ جو لوگوں کی تعداد ہوں گی وہ ان کے گال کی چمڑیاں جو ہے موٹی موٹی، اور فرمایا کہ پھولی ہوئی ڈھال کے مانند تہبت ہے، یعنی بڑے جو ہے چوڑے چکلے صورت والے اور گال والے، بڑی صورت والے۔ اب آپ اگر اس بڑی صورت والوں کا دنیا میں معائنہ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا چین ہے، جاپان ہے، روس ہے، اور اس طرح کے دوسرے اور کئی علاقے ہیں۔ آپ نیپال کی طرف بھی توجہ کریں گے تو ایسے لوگ ملیں گے جن کی جو ہے ناکیں چپٹی ہوں گی اور جن کی صورت، جن کے جو ہے چہروں پر گوشت بڑے ہوں گے، موٹی کھال ہوں گی ان کی۔ تو آپ نے فرمایا کأن وجوہہم المجان المطرقہ۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ دجال یمن کی جانب آپ نے ارشاد فرمایا۔ پھر آپ نے جو ہے فوراً کہا کہ نہیں، بلکہ دجال مشرق کی جانب، اور کیا ہی عجیب چیز ہے، مشرق کی جانب سے جو آنے والی چیز ہے۔ پھر آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے اشارہ کیا مشرق کی جانب، اور دوسری روایتوں میں تمام روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرق کی جانب وہ خراسان سے، شہر خراسان سے نکلے گا، وہاں سے دجال نکلے گا۔ یخرج الدجال من ارض بالمشرق یقال له خراسان، خراسان سے نکلے گا دجال۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ یخرج الدجال من یہودیت اصبہان معه 70,000 آپ علیہ السلام، یہ مسلم شریف کتاب الفتن کی حدیث ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ دجال اصبہان، خراسان کے شہر اصبہان سے، اور اصبہان میں ایک بستی ہے یہودیہ بستی سے دجال نکلے گا۔ وَمَعَهُ 70,000 مِنَ الْيَهُودِ، اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی لشکر ہوں گے، اس کے ساتھ 70,000 یہود ہوں گے، یہودیہ بستی سے نکلیں گے، چلتے چلاتے یہ یہاں تک کہ ساری دنیا کو اپنے دائیں بائیں تہس نہس کرتے ہوئے، تباہی مچاتے ہوئے، اللہ اکبر، فآتا یمینا وآتا شمالا، دائیں بائیں تباہی مچاتے ہوئے یہ چلے گا۔
اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ. پھر اس میں جو ایک کمزور ایمان والے، بد عقیدے اور اس طریقے سے گمراہ لوگ اور ظلم الیقین، اس طرح کے سارے لوگ، منافقین، کافرین، ملحدین اور مشرکین، سب کے سب اس کے ساتھ چلیں گے. چلتے چلاتے یہ اس کے ساتھ یہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. کہاں تک جائیں گے؟ یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عراق اور شام کے ریتیلی راستے سے ہوتے ہوئے، عراق اور شام کے ریتیلی راستے سے ہوتے ہوئے، ریگستانی راستے سے ہوتے ہوئے یہ ارض مقدس حجاز کی جانب یعنی مکہ اور مدینہ کی طرف یہ رخ کرے گا. اور جیسے ساری دنیا کو دائیں بائیں تباہ کرتے ہوئے چلا جائے گا اور لوگوں کو ستاتے ہوئے، لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کرتے ہوئے، اپنے بے شمار فتنوں کے ساتھ، اپنی لنگڑاتی ہوئی ٹانگ کے ساتھ، انشاءاللہ اس کی اور جو حیت، کیفیت اور صورت ہوں گی آئندہ نشست میں بیان کریں گے. مگر یہاں ہم اتنا دیکھ لیتے اور اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں کہ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، اور لاؤ لشکر کو راستے میں ملاتے ہوئے چلے گا. ادھر سے آنے والا آئے گا، ادھر سے آنے والا، کیا عورتیں، کیا مرد، کیا بوڑھے، کیا جوان، یہ تمام منافقین، ملحدین اور کمزور ایمان عقیدے والے سب کے سب مل جائے گا اور ایک بڑے لشکر کے ساتھ جائے گا. اللہ اکبر. وہ جب نکلے گا تو میں نے بتلایا تھا کہ اس نے کہا کہ خود دجال نے کیا کہا کہ 40 دن میں پوری دنیا فتح کر لوں گا. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ ایک دن 1 سال کے برابر. وہ 40 دن میں سے آپ نے فرمایا وہ 40 دن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر. کتنے؟ 1 سال کے برابر. آپ علیہ السلام سے صحابی رسول نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ 1 سال کے برابر ایک دن ہوگا تو ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے وقتوں کو ناپ کر کے، اندازہ کر کے تم نماز پڑھنا. یہاں معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، یہ کوئی وہم نہیں ہے یا کوئی خواب نہیں ہے کہ صرف یہ خیالی طور پر ایک دن 1 سال کا ہوگا. نہیں، بلکہ سرور کونین نے فرمایا ایک دن 1 سال کے برابر، اور حقیقت میں ایک دن 1 سال کے برابر ہے. اور میں یہ کہوں جو لوگ یہ اہل حدیثوں سے سوال کرتے ہیں، یہ سلفیوں سے سوال کرتے ہیں کہ جہاں 6 مہینے کی رات، 6 مہینے کا دن ہوتا ہے، وہاں تم نماز کیسے پڑھو گے؟ ایسے لوگوں کے لیے رب کے رسول نے پہلے جواب دیا، رب کے رسول کے صحابہ نے پہلے سوال کیا، آپ نے جواب دیا. اپنے وقت کا اندازہ کرو. ہمارے زمانے میں گھڑی ہے اور ساری چیزیں اعلیٰ جات ہیں، ہم وقتوں کا اندازہ کر سکتے ہیں اور پھر اس حساب سے ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں گے. ایسا نہیں کہ 1 سال کا ایک دن ہوگا تو اب 5 وقت کی نماز 1 سال میں پڑھیں گے اور چھٹی کر کے کھیل تماشوں میں لگ جائیں گے. نہیں، بلکہ اندازہ کر کے ہمیں پورے سال کی نمازیں پڑھنی ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ دن کا 1 سال واقعی ہوگا. دوسرا آپ نے فرمایا 1 مہینے کا 1 سال. تیسرا آپ نے فرمایا 1 ہفتے کا 1 دن ہوگا، 1 مہینے کا 1 دن، اور پھر تیسرا جو دن ہوگا وہ 1 ہفتے کا ہوگا. پھر باقی تمہارے ایام تمہارے دنوں کی طرح باقی دن ہوں گے، اور ان 47 دن یہ تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے. تو غرض کہ وہ نکلے گا دائیں بائیں تباہی مچاتے ہوئے یہاں تک کہ ارض مقدس حجاز کے جانب وہ جانے کی، حجاز مدینے کے گھاٹی کی طرف وہ بڑھنے کی کوشش کرے گا. مگر جس طریقے سے اس نے تمیم داری کو کہا تھا کہ جب میں مدینے اور مکہ کے سوا ساری دنیا میں جو ہے سیر کروں گا مگر مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ مکہ اور مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، مدینے کے قریب جائے گا مگر مدینے کے ہر دروازے پر 7 دروازے ہوں گے، 7 دروازے پر 2 فرشتے تلوار لے کر کے کھڑے ہوں گے کہ اگر دجال نے اپنا قدم ادھر بڑھایا تو ہم اس کا کام تمام کر دیں گے. اور اس لحاظ سے دجال مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. آپ علیہ السلام نے اس کے بعد ارشاد
ارشاد فرمایا کہ جب دجال مدینے کے قریب پڑاؤ ڈالے گا وادیوں میں گھاٹیوں میں تو مدینے کے اندر ایک زلزلہ پیدا ہوگا، مدینے کی سرزمین ہلے گی، مدینے کی سرزمین میں زلزلہ ہوگا، اور جو بھی کافر منافق وہاں پر موجود ہوگا، وہ کمزور عقیدے والا انسان موجود ہوگا، سب کے سب وہاں سے بھاگ نکلے گا اور اپنے آقا دجال کی طرف وہ اس کے لشکر میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دجال کی یہ حرکت، پھر وہاں سے دجال کی جو دوسری حرکت شروع ہوگی اور وہ بھی انتہائی خطرناک ہوگی، انشاءاللہ آئندہ نشستہ میں اس کی وضاحت کریں گے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو ہر طرح کے دجالی فتنہ سے محفوظ فرمائے اور ہر طرح کی خباثتوں سے، رذالت سے، گندگی سے، قذارت سے ہمارے دل و ایمان کو طاہر اور مطہر کر دے، پاک و صاف و شفاف کر دے، ہماری زندگیوں کو تو اپنی رضا کے مطابق ڈھال دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔